بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ محترم دوستو، خصوصاً ہمارے جو ٹیچر یہاں ذمہ دار ہیں اور ان کے سرپرست والدین اور مائیں، ہمارے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہے۔ آپ کے بچوں کی کیفیت میں نے دیکھا اور آپ سب خوش بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہر ماں باپ اپنے بچے کی آواز سن کر کے الحمدللہ خوش ہے۔ ایک ماں باپ کو اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ گونگا بچہ بات کرنے لگے اور بہرا بچہ اس کا سننے لگے۔ کتنا ٹینشن ہوتا ہے ماں باپ کو۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کریں۔ اللہ نے جو بے شمار انعامات ہم پر آپ پر کی ہیں، ان میں سب کچھ تو ہے ہی، لیکن تین نعمتیں بہت ہی اہم ہوتی ہے دوستو۔ تین نعمتیں بہت اہم ہیں۔ ایک کان، دوسری آنکھ اور تیسرا دل۔ پوری دنیا کے ہر چیز کے سمجھنے، سیکھنے، کرنے، لینے دینے کا سارا دار و مدار انہی تین چیزوں پر ہے۔ آنکھ پر، کان پر، آنکھ پر اور دل پر۔ اسی لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ النحل کی آیت، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ غور کریں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، 9 مہینے کے بعد اللہ فرماتے میں نے تم کو ماں کے پیٹ سے نکالا۔ آئی بات نا؟ سب کو تجربہ ہے۔ لا تعلمون شیئا، لیکن تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، کوئی چیز تمہیں معلوم تھی ہی نہیں۔ اب معلوم کرنے کے لیے، ہر چیز کا علم رکھنے کے لیے اللہ نے فرمایا ہم نے تین چیزیں دی ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، سننے کے لیے کان دیا، دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، اور غور فکر کرنے کے لیے افئدہ دل و دماغ دیا۔ دیکھا رب کا نظام۔ اور یہ سب کیوں دے رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو سننے کے لائق بنایا، ہم نے تمہیں دیکھنے کے لائق بنایا، اور سوچنے کے لیے۔ علم حاصل کرنے کے تین ہی راستے ہیں دوستو۔ بہت سارا علم انسان اب آنکھ سے دیکھ کے کرتا ہے۔ یہ کس چیز کا درخت ہے، اس میں کیا پھل لگا ہوا ہے، یہ کون سی چیز ہے، یہ کون سا جانور ہے، یہ آپ کا کان نہیں بتاتا، کسی انسان کی آنکھ بتاتی ہے۔ یہ سانپ ہے یا بیل ہے، انسان ہے یا جانور ہے، انسان کو اس کا علم رکھنے کے لیے اللہ نے کیا دیا ہے؟ آنکھ دیا ہے۔ اور ساری چیزوں کا علم صرف دیکھنے سے نہیں آتا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان دیکھ نہیں سکتا، اور دیکھ لے تو سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سننے کے کان دیا ہے کہ علم والا کہے گا تو آپ اس کو سن کے اس کا علم حاصل کریں گے۔ دیکھتے ہیں اب آپ سب لوگ ٹیچر ہیں، بچہ بہت ساری عبارت دیکھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں۔ استاد بتاتا ہے، کان کے پردے سے، سماعت سے انسان کے دل و دماغ میں بات اتر جاتی ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان دیکھ لیتا ہے،
اور سن بھی لیتا ہے، علم ہو گیا، لیکن اس سے بہت ساری چیزیں اور نکال لیتا ہے بندہ، اس پر دل سے غور و فکر کرتا ہے۔ جانتے ہیں یہ ہمارے سامنے یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، سب جانے دے، آج ہمارے جیب میں موبائل ہے۔ موبائل کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان نے پیدا کیا ہو۔ جتنا میٹیریل ہے سب کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ جتنا میٹیریل استعمال اس میں ہے، کس دنیا کی کسی چیز میں دیکھیں، وہ انسان کوئی میٹیریل نہیں پیدا کرتا، وہ میٹیریل کس سے پیدا کیا؟ لیکن اللہ نے دل و دماغ میں وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو علم دیتا ہے جس کا علم اس کے پاس نہیں ہوتا۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ تمہیں ایسی باتیں سکھاتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ تو انسان اسی دل و دماغ کو استعمال کر کے غور کرتا ہے۔ بلکہ کہتے ہیں آج سے 40-50 سال قبل کی بات ہے، ایک بہت بڑے ہمارے بر صغیر کے عالم نے کہا، جب ٹیپ ریکارڈ نکلا تھا اور کہیں گاؤں میں کسی ایک آدمی کے پاس ہوتا، بگلے اور جیسے شہر میں بھی 10-5 آدمی کے پاس رہا ہوگا۔ کہتے ہیں قرآن پاک کسی بھی ایک آیت نے سائنسدانوں کو مجبور کیا، تحقیق کیے کہ آواز انسان کی کیش کی جاتی ہے۔ اور قرآن پاک کی کیا آیت تھی؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے جو کچھ بھی کہتا ہے وہ کلمات ضائع نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ میں آ جاتا ہے۔ ہاں دیکھیں، آج سے 50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ سائنسدانوں نے جب دیکھا، انسان نے غور کیا کہ آواز ضائع نہیں جاتی، آواز ریکارڈ میں آتی ہے۔ اب انہوں نے کوشش شروع کی، ایسی کوئی مشین ایجاد کیا جائے کہ بندہ بات کرے تو اس کی آواز کاٹے جائے۔ اب جب وہ چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید اس کی علم دیا، سوجھ بوجھ دی۔ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان کو جو علم آنکھ سے، کان سے، دل سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو انہیں سکھاتا ہے۔ اگر وہ سمجھ میں، تو یہ 3 نعمتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو کان، آنکھ، دل۔ اللہ نے کیوں دیا ہم کو؟ کیوں دیا؟ اور ان بچوں کو کیوں نہیں دیا شروع میں؟ کیوں نہیں دیا؟ تاکہ آپ ان کی مجبوری کو دیکھ کر کے آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ الحمدللہ الذی عافانا مما، اللہ کا شکر ہے کہ اتنے لوگ ہیں اللہ نے ان کو سننے کی، کہنے کی، بولنے کی طاقت نہیں دی، لیکن اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ ہم اس زبان سے، اس آنکھ سے، اس کان سے دیکھ کر کے سن کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے رب نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا اور وجعل لکم السمع والبصر والافئدۃ لعلکم تشکرون، تاکہ نعمتوں کو استعمال کرو اور جن کو نہیں دیا ہے دیکھ کر کے تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ سب سے پہلی چیز ہے شکر ہے، ہم بھی کریں، آپ بھی کریں۔ اور جن بچوں کو اللہ نے اس طرح سے بنایا تھا، اللہ نے علاج کے ذریعے، معالجے کے ذریعے، ہمارے بھائیوں کے ذریعے، ہمارے ان ٹیچروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ چیز عطا کر دی۔ تو ایسے والدین پر تو ہم سب سے زیادہ ان کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے میری اولاد کو ایسے بنا دیا۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ هو الذی جعل لکم السمع، سورۃ
ملک کی آیت وَهُوَ الَّذِي جعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشکرون. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو آنکھ دیا، کان دیا، دل دیا، لیکن تم بہت اللہ تعالیٰ کی ناشکری زیادہ کرتے ہو، شکر گزاری کم کرتے ہو. تو ہم آپ حضرات سے یہی چند باتیں کہنا چاہتے تھے کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا، اور اللہ پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب کے مستحق ہیں جنہوں نے ان بچوں کے پیچھے محنت کی، جن کے دل و دماغ میں آئے کہ ہاں ان بچوں پر کوشش کی جائے، بولنا آ جائے، سیکھنا آ جائے، بات کرنا آ جائے، سمجھ گئے نا. وہ بھی اجر و ثواب کے مستحق ہیں. اور ہمارے ماں باپ کو چاہیے کہ ایسے بچے جو ہیں ان کو دیکھ کر کے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور جتنا استاد مدرسہ محنت کر رہا، فکر کر رہا، اس سے کہیں زیادہ آپ مزید آئندہ کے لیے بچوں کی فکر کریں. لیکن مشکل کیا ہے، ہماری کوتاہی ہوتی ہے. ان نعمتوں میں اگر ہم نے شکر ادا نہ کیا اور کوتاہی کی تو یاد رکھنا ان السمع کان، والبصر اے آنکھ، والفؤاد اے دل، یہی 3 نعمتیں ہیں نا. علم حاصل کرنے کے لیے یہی 3 آلے اللہ نے، آنکھ، کان اور دل و دماغ. اور یہی نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یاد رکھنا یہ اللہ نے آنکھ دیا ہے، یہ کان دیا ہے، یہ دل دیا ہے. قیامت کے دن ان تینوں کے متعلق تم سے سوال کرے گا. 2 منٹ اور ایک بات بتائیں، کتنی بڑی نعمت ہے. سمجھانے والے سمجھائے. آپ جیسے ہمارے بھائی جیسے رہا کوئی دیندار، دین کی سوچ بوجھ رکھنے والا، ایک آدمی کاروبار کرتا تھا، کاروبار بند ہو گیا، نہیں چل سکا. باغات تھے، اس میں پھل نہیں آئے، بہت پریشان ہو گیا. اور آیا بھائی میں تو بالکل غریب ہو گیا، میں بالکل فقیر ہو گیا، میں بالکل مسکین ہو گیا، واہ ویلا کر رہا تھا. بڑی شکوہ شکایت، اپنی تکلیف کا تذکرہ کر رہا ہے. لیکن جن کے پاس آیا رو رہا تھا، ان کے پاس ایک بڑی اللہ نے سمجھ دی تھی. کہا سب کچھ ختم ہو گیا اور تو بالکل غریب ہے. کہا واقعی کھانے کا اناج اور غلہ بھی گھر میں نہیں ہے. کہا اچھا ایسا کر، 1 لاکھ میں اپنی آنکھ بیچے گا. میں اپنی آنکھ نہیں بیچوں گا. کہا دوسری آنکھ 2 لاکھ دوں گا. نہیں 1 بال بھی نہیں نکال کر کے دوں گا. کہا اچھا ایسا کر، 1 ہاتھ اپنا بیچ دے، میں خرید کتنا لے گا؟ 1 کروڑ لے گا. 1 کروڑ لے لے، اپنا ہاتھ کاٹ کے دے دے اور تیری ساری تکلیف دور ہے. مال آ گیا. 1 انگلی نہیں دوں گا، 1 انگلی نہیں بیچوں گا. پھر کہتا اچھا ٹھیک ہے 1 ٹانک دے دے. ہر عضو کو کروڑوں بلایا، 3 لاکھ ہاتھ کا، 1 کروڑ پیر کا، 10 کروڑ جسم کا. تو آخر میں کہا کیسے تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے؟ تجھ سے بڑا مالدار ذرا دیکھ اپنے جسم کی قیمت لگا، کتنے اربوں خربوں کا جسم اللہ نے تجھے دیا ہے، اور تھوڑا سا کہیں کھانا نہیں مل رہا ہے تو واہ ویلا کرتا ہے. اس کا بھی انتظام اللہ کرے گا. ذرا سوچو کہ کتنی بڑی دولت ہے. اور اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، علامہ البانی صحیحہ کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک بندے سے کہے گا اتنا تو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آیا ہے، یا میں اپنے فضل و کرم سے تجھے جنت میں داخل کر دیتا ہوں. تو کہتا اللہ تعالیٰ تو اپنا فضل و کرم مجھے کیوں دے رہا ہے؟ ہمارے پاس تو اتنی نیکیاں ہیں، میں نیکیوں سے جنت میں چلے جاؤں گا. اور جس بیچاروں کے پاس نیکیاں نہیں، اپنا فضل ہمارے بجائے ان پر کر دے. آئی بات سمجھ میں؟
ہمارے پاس تو اتنی نیکیاں، نیکیوں سے چلے جاؤں گے جنت میں، لیکن جن بیچارے گنہگاروں نیکیاں نہیں کی ہیں، اپنا ہم کو دینے کے بجائے ہم کو جو دے رہا ان پر فضل کر دے تاکہ وہ بیچارے بھی جنت میں چلے جائیں۔ اللہ فرمائے میرے بندے نہیں، نیکیاں رہنے میرے فضل سے چاہو۔ نہیں نہیں اللہ، میں آپ کے فضل کا محتاج نہیں، نیکیاں کی ہیں، جو فضل کے محتاج ہیں ان کو نیکی دے۔ اللہ نے بہت سمجھایا لیکن نہیں بات آتا، تو اللہ رسول نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، نہیں جائے گا؟ کہا کہ ہاں، اپنے نیکیوں پہ جاؤں۔ یقول لاصغر النعم، سب سے چھوٹی چیز آنکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اب آنکھ کی قیمت وصولنے لگیں گے۔ یہ میں نے آنکھ دی تھی، اس کو تو نے اتنا استعمال کیا اور 24 گھنٹے میں اتنا استعمال کیا، اس کی اتنی قیمت ہے۔ آنکھ کی قیمت دے۔ اللہ تعالیٰ سارا مال تو دنیا میں چھوڑ دیا، بچوں نے تقسیم کر لیا، نہیں نہیں، چلو نیکیوں سے قیمت دے۔ اللہ رسول فرماتے ساری نیکیاں دیتے دیتے ختم ہو گئی، لیکن عرب کی ایک آنکھ کی قیمت ادا نہ کر سکا۔ جب ساری نیکیاں چلی گئیں، اللہ فرماتے اب بتا، اب اپنے عمل کے ذریعے جنت لا۔ کہتا رب العالمین کیسے جاؤں، ابھی تو آنکھ ہی کی قیمت نہیں ادا ہو پائی، ابھی دوسری آنکھ پورا جسم ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی لیے میں نے کہا تھا صرف میری فضل سے جنت میں جا سکتا ہے۔ اب مانگتا اللہ تعالیٰ نہیں، نیکیاں تو ختم، اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ذرا سوچیں ایک آنکھ کی قیمت کتنی ہے، ایک زبان کی قیمت کتنی ہے۔ اس سے پوچھیں جن کی آنکھ اللہ نے لے لی ہے اور جس کے کان کو اللہ نے بہرا کیا ہے۔ تو پھر میں کہوں گا ہمارے یہ جو والدین، ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں، یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی دولت سے آپ کو نواز رہا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اس پر اگر آپ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے رہیں گے تو اور دے گا، اور اگر ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ان والدین کو جو اتنے دن تک صبر کیے، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے زیادہ خوشی کا دن دکھلائے، اور ہمارے سارے بچے اس کے بعد بھی ہم شاکر صاحب سے اپیل کریں گے، اپنے ہمارے ٹیچر بھائیوں بہنوں سے کہ کوشش کرے، بہت بڑی خدمت خلق ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب مل رہا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس۔ آپ بھی شکر گزاری کے مستحق ہیں، اور یہ بھی سوچ لیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ ہاں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا کہ یہ بچے کہاں سے کہاں تک پہنچ جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔